أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گزشتہ آیات میں ہم نے سنا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر اور رات کے اندھیرے میں بناوٹی چہرے بنا کر روتے ہوئے وجاءوا اباهم عشاء یبکون یعقوب علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے، اور ایک اور ڈھونگ رچا لیا جس کا آج کی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص جو کنویں میں ڈالتے وقت ان کے بدن سے اتار لی تھی، کسی جانور کو مار کر اس کے خون سے بھر لی، وہ جھوٹا خون آلودہ کرتا پیش کر کے کہنے لگے کہ بھیڑیے کے زخمی کرنے سے یہ جو کرتا یوسف علیہ السلام کا یہ خون آلودہ ہو گیا، لیکن اپنی نادانی کو صحیح سمجھ نہیں سکے کہ بھیڑیا پکڑتا تو سب سے پہلے قمیص پھٹتی اور بدن تو زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ بھیڑیے نے کھا بھی لیا لیکن قمیص پر ذرا بھی آنچ نہ آئی، یہ بالکل صحیح سالم رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام دیکھتے ہی سمجھ گئے یہ ساری کہانی تمہاری گھڑی ہوئی ہے، یہ خون جھوٹا ہے۔ بعض تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ بھیڑیا واقعی بڑا حلیم و متین ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو تو لے گیا لیکن خون آلود کرتا انتہائی احتیاط کے ساتھ صحیح سالم اتار کے رکھ دیا۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ سب ان کی سازش ہے، اپنے دلوں سے تراشی ہوئی باتیں ہیں۔ بہرحال فرمایا فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں جس میں نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ ہوگا۔ صبر جمیل، کسی غیر کے سامنے کوئی شکوہ نہیں اور نہ تم سے کوئی انتقام کی کوشش کرتا ہوں، البتہ واللہ المستعان علی ما تصفون، اپنے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اس صبر میں میری مدد فرمائے، اپنی اعانت غیبی سے جو باتیں تم لوگ ظاہر کر رہے ہو ان کی حقیقت اس طرح آشکارا فرما دے۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کو جب یہ مطلع کر دیا گیا کہ آپ ایک امتحان میں مبتلا کیے گئے ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان اسماعیل علیہ السلام کی جدائی سے، پھر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے سے ہوا، تو سمجھ گئے کہ میری بھی آزمائش آ گئی، لہذا یوسف علیہ السلام کے متعلق جو آزمائش آئی ہے اب فی الحال ڈھونڈنے یا انتقامی تدابیر اختیار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایک معین مدت تک یہ تکلیف اور مصیبت اس سے امتحان ہوگا، پھر انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام یہ بھی سمجھ گئے کہ ظالم کے ظلم پر اور جو ماکر ہے تدبیر کرنے والا اس کے مکر پر تو صبر ضروری نہیں، البتہ قضاء اور قدر پر صبر ضروری ہے۔ قضاء اور قدر کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، لہذا صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ آگے فرمانے لگے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون۔ یوسف علیہ السلام کو جب یہ کنویں میں ڈال کر چلے گئے، 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے
قدرت الہی نے اس کی حفاظت کی۔ بھائی کنویں میں ڈالنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کی برابر خبر گیری کرتے رہے، اور وہ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام مر جائے، بلکہ ان کی ایک خواہش تھی کسی دوسرے ملک کا کوئی مسافر نکال لے جائے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اور تمہارے درمیان سے یہ کانٹا نکل جائے۔ یوسف علیہ السلام کی خبر لینے کے لیے روزانہ تقریباً آتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کچھ کھانا بھی پہنچاتے تھے۔ وجاءت سیارہ، ایک دن مدین سے مصر کو جانے والا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ فارسلوا واردہم، انہوں نے کنواں دیکھ کر اپنا آدمی پانی بھرنے کو بھیجا۔ فادلی دلو، اس نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی سے پکڑ لیا، اور اب جو کھینچنے والا ڈول کھینچتا جا رہا تھا، جب وہ ڈول باہر آیا تو سبحان اللہ، قال یا بشرا ھذا غلام، ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکا بے ساختہ خوشی سے پکار کر کہا، عجیب لڑکا ہے، اچھی قیمت میں بکے گا، اور مصر میں مجھے عمدہ قیمت سے نوازا جائے گا۔ اب یہ چھپانے لگے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، قیمتی مال سمجھ کے چھپانے لگے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، ہمیں سبق مل رہا ہے، قدرت خداوندی یہ سب دیکھ رہی تھی کہ بھائی تو یوسف علیہ السلام کو بے وطن کرنا چاہتے تھے، قافلہ والے بیچ کر ایک مہنگی قیمت لینے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالی خزائن مصر کا یوسف علیہ السلام کو مالک بنانا چاہ رہا تھا، اور رب العالمین اگر چاہتے تو ان کی تمام کارروائیوں کو ایک سیکنڈ میں روک لیتے، لیکن اس کی مصلحت تاخیر میں تھی۔ سب چیزوں کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ڈھیل دی گئی، اور اپنی تکوینی مصلحتوں کے تحت ان کے منصوبوں کو چلنے دیا۔ برادران یوسف، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ قافلہ والے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر لے گئے ہیں، تو وہاں پہنچے اور یہ بتایا کہ بھائی یہ تو ہمارا غلام ہے، چونکہ اسے بھاگنے کی عادت تھی، اس لیے ہم رکھنا نہیں چاہتے، لہذا ہم خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، 18 درہم لکھتے ہیں، اس میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ ڈالا۔ اب یہ جو سوتیلے بھائی، وہ آپس میں 2 درہم کر کے آپس میں انہوں نے بانٹ لیے، لیکن ایک سوتیلے بھائی نے جو 10واں تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو اس طرح یہ چیز نہیں لے سکتا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس معاملے میں یہ یوسف علیہ السلام کے قدر دان نہیں تھے، ان بھائیوں نے اس قدر سستا بیچ دیا۔ فرماتے ہیں وہ تو مفت میں دینا چاہ رہے تھے، چلو جو پیسے مل گئے اس کو وہ غنیمت سمجھنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے کوئی بات نہیں، چپ چاپ بھائیوں کے ہاتھ آپ ہی بک گئے، اور قافلے والے اس کو لے کر مصر کے اندر پہنچے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا کیسا استقبال کروایا، سبحان اللہ۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه
عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو چونکہ یوسف علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی منظور فرمانی تھی، تو اس لیے یوسف علیہ السلام کو جب یہ قافلہ مصر لے کر پہنچا، اب یہ کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کی بولی لگی. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی دی تھی. مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ معراج والی جو لمبی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قد اوتی شطر الحسن، اللہ تعالیٰ نے جو حسن و جمال بنایا اس میں سے آدھا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم کر دیا. تفسیر قرطبی میں ہے لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اسی کے برابر مشک، اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی. اور یہ عزیز مصر کو عظیم دولت ملنی تھی، اس نے تمام چیزیں دے کر یوسف علیہ السلام کو خریدا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی یوسف علیہ السلام، میں نے عرض کیا جیسے گزشتہ ہم نے سنا کہ بھائی ایک کیا یوسف علیہ السلام 18 دراہم میں، اور یہاں پر دیکھو یوسف علیہ السلام کی کتنی عظیم بولی، کتنی بڑی عظیم قیمت. بہرحال عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آئے. چونکہ وہ لا ولد تھے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتی اکرمی مثواه. یہ نہایت پیارا، خوبصورت، ہونہار لڑکا معلوم ہوتا ہے، اس کو پوری عزت و آبرو سے رکھو، غلاموں کا معاملہ مت کرنا، شاید بڑا ہو کر عسیٰ ان ینفعنا، وہ ہمارے کام آئے، او نت کاروبار اس کے حوالے ہم کر دیں، او نتخذہ ولدا، ہم بیٹا بنا لیں گے، ہم بیٹا بنا لیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ دنیا میں 3 آدمی بڑے عقل مند اور قافیہ شناس تھے. اول عزیز مصر، جس نے یوسف علیہ السلام کے کمالات کو اپنے قیافہ سے معلوم کر کے بیوی کو یہ ہدایت دی. دوسرے شعیب علیہ السلام کہ وہ صاحبزادی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد محترم سے کہا ابا جان یا ابا تستاجرو، اس کو ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ بڑا قوی بھی ہے، امین بھی ہے. تیسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کا اندازہ لگا لیا اور اپنے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب فرما لیا. تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے. بہرحال اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنی اولاد کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا. یوسف علیہ السلام اپنی معصومی، اپنی پاک دامنی، اپنا حلم و وقار، امانت و سلیقہ بندی کے پاک و اوصاف کے بدولت اس کی آنکھوں کا تارا اور اس کی دل کے مالک بنتے گئے، جس نے اپنی ریاست، اپنی دولت، گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی، سب کا امین بنا دیا. اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے اور لطیف تدبیر سے
یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی حاسدانہ سختیاں کم اور کنویں کے قید سے نکال کر عزیز مصر کے یہاں پہنچا دیا۔ پھر فرماتے ہیں ہم نے اس کی دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت القاء فرما لی۔ اس طرح ہم نے اس کو مصر میں ایک معزز جگہ دی اور اہل مصر کی نظروں میں اس کو وجیح اور محبوب بنایا تاکہ یہ چیز آئندہ اس کے سر بلندیوں کا پیش خیمہ بنے اور اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں بسانے کا ذریعہ بنے۔ فرماتے ہیں اسی طرح وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ہم نے یوسف علیہ السلام کو علم کی دولت سے بھی نوازا۔ وہ علم بھی عظیم، کوئی معمولی علم نہیں، تعبیر رویا میں ہم نے ماہر کر دیا۔ اگلا جملہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں تمام لوگوں پر غالب ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لفظی ٹرانسلیٹ سن لیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر قمیص کو باپ کے سامنے لائے۔ قال یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا، واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی مستعان مددگار ہیں، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو۔ وجاءت سیارہ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنا آدمی پانی کے لیے بھیجا، فادلی دلو، اس نے اپنا ڈول ڈالا، قال یا بشرا، کہنے لگے بڑی خوشی کی بات ہے، ھذا غلام، یہ تو ماشاءاللہ خوبصورت لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اسے عمدہ مال سمجھ کر چھپانے لگے، واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ سب کچھ، اللہ تعالیٰ کو علم تھا، علیم تھے بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور یوسف علیہ السلام کو بہت ہی کم قیمت میں بیچ ڈالا، دراہم معدودہ، گنتی کے چند دراہم کے عوض، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ کچھ ان کے قدردان نہیں تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، کہا اس شخص نے یعنی عزیز مصر نے، اشتراہ، جس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو مصر میں، لمراتی، اپنی بیوی سے، اکرمی مثوا، اس کو اس کا اکرام عمدہ کرنا، اسفا عسا ان ینفعنا، ان قریب وہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اسی طرح ہم نے مکننا، خوب قدرت دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر بتلا دیں، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔